میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈوم، میراسی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا، یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراسیوں کے لیے. میں سارے لفظ کٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراسی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادی کی تعریف کرنے آپ کے در پر حاضر. آپ کا پیرنا، یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسم، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات، میں عصر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا، آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا، تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا. اسی میراسی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟
کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو۔ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو۔ تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے۔ اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں۔ بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا، ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کا اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔